ماہ رمضان آ رہا ہے، خوشیوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر طرح کی ٹینشن سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور نیکیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ عمل کو، ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے چاند کو دیکھنے سے پہلے چاند کو دیکھ کر یا اس سے پہلے آپ یہ سورت پڑھ لیں۔ جو شخص بھی اس سورت کا ورد کر لے گا، اللہ کریم کے ان ناموں کا ورد کر لے گا، اللہ کریم کی اس قرآن پاک کی اس خاص سورت کا، خاص آیت کا ورد کر لے گا، رب کائنات کی قسم کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے میرا اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ رزق کی مشکل ہو، مال کی مشکل ہو، دولت کی مشکل ہو، ہر چیز کی مشکل کو میرا رب دور کر دے گا، ہر طرح کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کاروبار میں ترقی ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد بھی فرما بردار ہو، اور ہر طرح کی خوشیاں اسے نصیب ہوں، تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے پہلے اس سورت کا ورد کر لے، انشاءاللہ ہر طرح کی خوشیاں اسے نصیب ہوں گی۔ اور آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں، وظیفے میں آگے بڑھنے سے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے، انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اس آیت کے کرشمات، فوائد، انوارات، برکات کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اگر میں اس طرف چلا گیا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لہٰذا ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے اور اپنے مدعا اور مقصد کی طرف آنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ آیت بڑے کمالات والی ہے۔ اگر کسی نے اس کے فوائد، برکات، انوارات دیکھنے ہیں تو وہ جا کر فضائل، آیت الکرسی کے فضائل دیکھ لے، آیت الکرسی کی جو ہے شان نزول دیکھ لے، آیت الکرسی کی ساری باتیں دیکھ لے، پھر اسے پتہ چل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس وظیفے کی طرف جا رہے ہیں، جو وظیفہ ڈسکس کر رہے ہیں، جو وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کا بتایا ہوا عمل ہے، عبداللہ کے در یتیم کا بتایا ہوا عمل ہے، حبیب کبریا کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اکثر صحابہ کرام بھی اس عمل کو کرتے تھے، بزرگان دین بھی اس عمل کو کرتے تھے، اور بڑے بڑے ولی بھی اس عمل کو کرتے ہیں، اور میں خود بھی اس عمل کو، بندہ نچیز عاجز فقیر بھی اس عمل کو کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے کچھ ایک دو باتیں بتا دوں جو بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ اپنا حصہ ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر عمل کر دے، کوئی بھائی بہن مشکل میں ہو، اس کی مشکل دور ہو جائے، اس کی تکلیف ختم ہو جائے، تو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ شرائط ہیں نا، ہر دعا کے قبول ہونے کی، ہر وظیفے کے قبول ہونے کی، اور ہر چیز کے قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو عبادات کے قبولیت کے لیے، تسبیحات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور اس وظیفے کی قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کچھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا، پینا، پہننا سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کھانا، پینا، پہننا سب کچھ حلال ہے تو پھر آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے عبادات بھی قبول ہوں گی، سب کچھ قبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا کھانا، پینا، پہننا یہ حرام کا ہے تو رب کائنات کی قسم ساری رات مصلی پہ کھڑے رہو تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سارا دن اللہ کے سامنے روزے میں رہو، قرآن پڑھتے رہو، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھو، تب بھی قرآن پاک قبول نہیں، عبادات بھی قبول نہیں۔ حرام کا ایک لقمہ آپ کے حلق کے اندر چلا گیا تو نہ آپ کی دعا قبول ہے، نہ آپ کا وظیفہ قبول ہے، نہ آپ کی عبادات قبول ہیں۔ لہٰذا وظائف، عبادات اور جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط حلال کمانا ہے اور 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، رب کائنات کی قسم میرا اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کی ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو
اور آپ بعد میں اس کو ادا کر لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ فرض بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تنہائی میں وظیفہ کریں، آپ اکیلے میں عبادت کریں، آپ اکیلے میں اپنے رب کو پکاریں، آپ ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ آپ اپنے پاس تسبیح پکڑ لیتے ہیں، معاشرے میں بیٹھ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں 2-4 باتیں کر رہے ہوں، تو ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ وظیفہ پھر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں بھی 3 مرتبہ اور آخر میں بھی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا غنی، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی، 7 دن بھی، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کو پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ سے 5 دن کر رہے ہیں یا 7 دن کر رہے ہیں ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی حفاظت کرے گا، اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، مال میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں اضافہ کرے گا، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔